یہ سوال ہے کہ طلاق مغلظہ جیسے کہ اسلام میں بھی جو ہے ناپسندیدہ عمل ہے، تو اگر اس مسئلے پہ اگر ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاق دی جائے اور اس مسئلے کو اسلامک حکومت کے اندر لاگو کیا جائے تو اس ناپسندیدگی کے لیے کچھ تعزیری سزائیں مقرر کرنا یہ اسلام میں جو ہے جائز ہے، یا اس طریقے کے کچھ اگزامپل موجود ہیں کیا اپنے؟ یا ایک تھوڑا ایڈ میں کر دیتا ہوں اس پہ سوال میں، اور کہ اگر 3 طلاق ایک مجلس میں دینا اس کو 3 سمجھا جائے تو یہ پوری مسلم امت کے جو علماء ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ عمل غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور حضرت عمر نے جب اس کو لاگو کیا اپنی خلافت کے اندر تو انہوں نے اس کی سزا بھی متعین کی۔ تو میرا جو ایڈیشن ہے اس کے اندر کہ اگر کوئی یہ کرتا ہے 3 طلاق ایک مجلس میں دیتا ہے تو کیا ہم حکومت سے یہ طلب کر سکتے ہیں کہ آپ کرمنل کوڈ کے اندر ایسے شخص کو کوئی سزا متعین کرے جو علماء ڈیسائیڈ کر کے دیں؟ کہ یہ چیز طلب کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ سے کہ اگر کوئی شخص 3 طلاق ایک مجلس میں دے تو اس کے لیے ایک سزا متعین کی جائے، چاہے وہ جیسے کہ حضرت عمر نے سزا متعین کی تھی، تو وہ تعزیری سزا کیا حکومت کے ذریعے کروائی جا سکتی ہے، یا علماء اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ طلاق کا مسئلہ اصل میں بڑا اختلافی مسئلہ ہے، 3 اور 1 طلاق کا اور ایک مجلس کا، اور بہت لمبی بحث ہے اور آج کل تو پر بہت ہوتی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے سب سے پہلے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ سب سے پہلے تو یہ بات معلوم ہو کہ 3 طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ یہ معلوم ہونا چاہیے ایک مسلمان کو کہ 3 طلاق دینا، ایک مجلس میں 3 طلاق دینا ہو یا نہ ہو، ایک مجلس میں 3 طلاق دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ بانت من کا امراتک، ہے نا، کہ تمہاری بیوی جدا ہو گئی اور تم نے اپنے رب کی غضب کا شکار ہوئے، تو حضرت عمر نے اس کے لیے تعزیر کری کیونکہ انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا، کیونکہ بہت زیادہ کثرت سے طلاقیں ہونے لگی تھیں۔ کثرت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جیسے ابھی بیلجیم کا بتایا، کثرت کا مطلب کہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہونے لگے، حالات اچھے ہو گئے تھے، مال غنیمت بڑھ گئے تھے، آمدنیاں بڑھ گئی تھیں، تو بہرحال مسائل پیدا آتے ہیں، تو انہوں نے اس کے لیے تعزیر رکھی۔ امام وقت کو، مسلمانوں کا جو امام ہوتا ہے وہ ولی الامر ہوتا ہے، اور وہ خالی رولر اور حاکم نہیں ہوتا بلکہ وہ مسلمانوں کا سرپرست ہوتا ہے، جیسے گھر میں باپ ہوتا ہے۔ اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مجلس شورا کے ساتھ، یا اگر انفرادی اعتبار سے اس کو اختیارات حاصل ہوں، وہ اجتہاد کے مقام پر فائز ہو، تو وہ کسی سزا کے لیے، وہ سزائیں کہ جو اسلام میں قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہیں، جن کو حدود کہتے ہیں، ان کے علاوہ وہ تعزیرات کر سکتا ہے نا، تو مار پیٹ کر، جرمانہ لگا کر، قید کر کے، جیل دے کر، وہ کچھ چیزوں کو، تاکہ اس کا رواج رکے اور لوگ ڈریں ایسا کرنے میں۔ یہاں جو صورتحال ہے یہ تعزیر کے خانے میں آئے گا، یہ پرسنل اللہ کے خانے میں نہیں آئے گا، اور تعزیر دینے کا اختیار امام وقت کے علاوہ کسی کو نہیں ہے نا۔ علماء ایسا کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے کہ وہ کسی غیر امام وقت سے مطالبہ کریں کہ ہمارے آدمی کو آپ ماریے۔ تو یہ میں اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں۔